علیکم، میں امداد سمرو۔ سیاسی بحران سنگین ہو گیا ہے، اور سنگین بھی اتنا کہ عدالت کو مداخلت کرنی پڑی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر کا۔ اب یہ از خود نوٹس جو ہے ایک نئے بحران کو جنم دے سکتا ہے، ایک نئی لڑائی کو جنم دے سکتا ہے، اور وہ لڑائی ہوگی اداروں کے درمیان، وہ لڑائی ہوگی سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان، یعنی عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان، عدلیہ اور مقننہ کے درمیان۔ پہلے سے جو ہے وہ کشیدگی پائی گئی تھی، پارلیمنٹ کے اندر خطابات ہوئے تھے سپریم کورٹ میں دیے جانے والے ریمارکس کا۔ عدلیہ کے کچھ جج صاحبان کے خلاف حکومت نے اعلانیہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے مقدمات نہ سنیں۔ اور اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا ہے، اس نوٹس کے اوپر جو آج سے سماعت ہوگی، اس کے لیے جو 9 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے، اس بینچ کی تشکیل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ متنازع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس بینچ میں 2 سینئر موسٹ جج صاحبان نہیں ہیں، کیونکہ اس بینچ میں وہ 2 جج صاحبان ہیں جن میں ایک آڈیو لیکس والے صاحب ہیں، اور دوسرے وہ جن کے اوپر مسلم لیگ نون نے بشمول آڈیو لیک والے صاحب کے اعتراض کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے مقدمات نہ سنیں پریس کانفرنس کر کے۔ وفاقی وزراء نے کل پریس کانفرنسز کی اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر وہ جو ہے حکومت پراپر ماتم کر رہی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں اور ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ یہ حکومت کا موقف ہے، میرا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مجھے ایک بار پھر ایک نیا بحران نظر آ رہا ہے، اور یہ بحران پاکستان کے لیے جو پہلے ہی بحرانوں میں ہے، پہلے ہی سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، اب یہ جو جس طرح از خود نوٹس لیا گیا ہے، اس سے معاملات اور زیادہ سنگین ہوں گے۔ میں اس پر آؤں گا، لیکن ایک اور معاملہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور وہ ہے ظاہر ہے عمران خان صاحب الیکشنز کو لے کر۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کر چکے ہوئے ہیں، تو پہلا دن ان کو ادھر سے ناکامی ہوئی ہے، لیکن یہ جو سو موٹو لیا گیا صبح عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کے اپنا تحریک عدم جیل بھرو تحریک کے لیے، یہ ساری عمران خان صاحب کے گرد جو چیزیں ہوتی ہیں نا کنفیوز ہو جاتی ہیں، تو جیل بھرو تحریک، تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ مکس ہو جاتا ہے۔ تو جیل بھرو تحریک میں عمران خان صاحب نے جو مطلوبہ تعداد یا جو رجسٹریشن کروائی تھی، اس سے آدھے سے بھی کم لوگ آئے تھے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو سپورٹ مل گئی ہے از خود نوٹس کی۔ لیکن ایک اور معاملہ بھی، اور وہ ہے کٹا کھل گیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کا توشہ خانہ کے معاملے پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو جو ریلیف چاہیے تھا وہ نہیں ملا، یعنی کل 2 بڑے فیصلے بنیادی طور پر ہوئے ہیں، ایک سو موٹو کا اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ عمران خان صاحب آپ کو جانا ہوگا ماتحت عدالت کے اندر بینکنگ کورٹ میں، اور وہاں جا کر آپ کو جو ہے وہ سماعت کا حصہ بننا ہوگا، پیشی روبرو جا کر دینی ہوگی۔ عمران خان صاحب کو مطالبہ تھا ویڈیو لنک پر پیشی کا، کہ جی مجھے ویڈیو لنک پر سنا جائے۔ تو بہرحال اب وہ اسلام آباد پہلے بینکنگ کورٹ نے ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب کی جو تھی کہ جی ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب کو لیا جائے، جو بھی جرا کرنی ہے، جو بھی حساب کتاب کرنا ہے، انہوں نے وہ درخواست مسترد کر دی تھی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو 28 کو کہا تھا کہ 28 کو پیش ہوں فروری کو۔ عمران خان صاحب اس کے خلاف سیدھا چلے گئے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے تو روک لیا تھا، لیکن بہرحال سماعت ہوئی، اور سماعت کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی ویڈیو لنک پر نہیں جانا پڑے گا۔ میڈیکل رپورٹس کا کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل رپورٹس تو یہ وہی ہیں، پرانی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو وہ جو کہیں کہیں عدالتوں سے اپنا تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اور زیادہ تر عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم صورتحال کا چند جملوں میں احاطہ کریں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سیاسی تقسیم جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے اندر بھی تیزی گھر کرتی جا رہی ہے، کر چکی ہوئی ہے، بلکہ یہ اس کا شاخسانہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال پہلے جو لارجر بینچ صاحب والا جو معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب والا، چیف جسٹس صاحب نے 3 سوال اٹھائے ہیں کہ جی انتخابات جو پنجاب کی جو اسمبلی ٹوٹ گئی خیبر پختونخوا کی، وہ کیوں نہیں ہو رہے، سوالات پر بعد میں پہلے جو وجہ بنا سو موٹو کا وہ یہ کہ کچھ دن پہلے پنجاب کے لاہور کے سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب
ان کا تبادلہ ہو گیا تھا، تبادلہ کر دیا گیا تھا، نگران حکومت نے کیا تھا، وہ اس کے خلاف گئے تھے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں تبادلے کا جو سماعت تھی تو اس پر سماعت تبادلے کی تھی، مگر چلتے چلتے جو جج صاحبان تھے وہ چل پڑے تھے الیکشن کی طرف کہ جی پنجاب میں انتخابات کیوں نہیں کروائے جا رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جب آرڈر کر دیا ہے تو اس آرڈر پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر جج صاحبان نے ڈوگر صاحب کا تو تبادلہ روک دیا اور ان کو کہہ دیا کہ جی آپ CCPO لاہور جا کر کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جانے چاہیے، انتخابات نہیں کروائے جا رہے، لہٰذا اس پر آپ از خود نوٹس لیں اور اس معاملے کو سنا جائے تاکہ جو آئینی عمل کے اندر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے وہ ختم ہو۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کل شام کو یعنی کل دن میں تحریک عدم اپنا جیل بھرو تحریک چل رہی تھی سارا دن، اور پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ 80 لوگ، جب خبریں چل رہی تھیں کہ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر اور اعظم سواتی، عمر سرفراز چیمہ، ان کو گرفتار کر کے پہلے تو شہر بھر میں پھراتی رہی نا پولیس پرزن وینز، اس کے بعد شام کو وہ اڈیال اپنا کوٹ لکھپت جیل تک پہنچے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سامنے آ گیا، فگر سامنے آ گیا۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہزاروں لوگ تھے جی، ہزاروں لوگ آ گئے تھے، گرفتاریوں کے لیے رجسٹریشن 200 کی تھی، لیکن جب کوٹ لکھپت جیل میں پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں پہ ٹوٹل 80-81 لوگ بشمول ان لیڈران کے وہ وہاں پہنچائے گئے، اور اب ظاہر ہے رات بھر تو ان کو وہاں گزارا کرنے کے بعد اس کے بعد کیونکہ وہاں اتنی گنجائش نہیں ہے تو ان کو کہیں اور بھیجا جائے گا۔ تو بہرحال ابھی انہی خبروں میں تھے، ہم انہی حساب کتاب میں لگے ہوئے تھے، تو اچانک خبر آ گئی کہ جی چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ بھی 90 دن کے اندر انتخابات کا اعلان نہ کروانے کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب نے خطاب بھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر قوم تیار رہے، ہم انقلاب کے لیے تیار کھڑے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب کا خطاب، جیل بھرو تحریک کے جو رضاکارانہ قیدی ہیں ان کا کوٹ لکھپت پہنچنا، اور اس کے فوراً بعد یہ خبریں چل رہی تھیں تو سپریم کورٹ سے خبر آ گئی کہ جی چیف جسٹس صاحب نے اعلامیہ آ گیا کہ خود نوٹس لے لیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ جو 2 رکنی بینچ تھا غلام ڈوگر صاحب کی کیس کی سماعت کر رہا تھا 16 فروری کو، ان کی جو چٹھی گئی تھی اس چٹھی پر انہوں نے بنا لی ہے اپنا خود نوٹس لے کر لارجر بینچ 9 رکنی، اس لارجر بینچ میں چیف جسٹس صاحب اس کو سربراہی کریں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ اچھا، اب اس میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ از خود نوٹس میں دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے، دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ ان 3 سوالوں کے اوپر بیسیکلی جو ہے وہ سو موٹو ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ تو یہ ہوگا کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، اور ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ ریت قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا کہ KP کے اور پنجاب کی اسمبلیاں 14 اور 17 جنوری کو، یعنی پنجاب کی 14 اور 17 جنوری کو KPK کی تحلیل ہوئی۔ آرٹیکل 224(2) کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے 90 روز میں ہونا ہوتے ہیں۔ آئین لازم قرار دیتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کی تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، KPK اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکرز کی درخواستیں بھی آئیں۔ اچھا، اب یہ باقی پھر گورنر کی مشاورت والے معاملات ہیں، گورنر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نہیں توڑی، یہ سارے معاملات۔ 2 روز پہلے صدر عارف علوی صاحب نے الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کیا تھا کہ جی آپ 9 اپریل کو انتخابات کروائیں۔ الیکشن کمیشن نے کل ہی یعنی سو موٹو سے پہلے الیکشن، یہ ساری چیزوں کی نا ذرا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ہے، تو صدر صاحب کے جو آرڈر تھا اس کو الیکشن کمیشن نے پرسوں مشاورت کر کے
انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی نہیں، صدر صاحب جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں اس پر ہمیں ابھی قانونی ماہرین کی رائے چاہیے، صدر صاحب ہمیں تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، کیونکہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ جو ہے وہ تو دیں گے گورنر صاحب، تو صدر صاحب تاریخ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، اس پر قانونی مشاورت چاہیے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ کل مشاورت ہوئی اور مشاورت کرنے کے بعد کہا گیا کہ نہیں، صدر تو تاریخ نہیں دے سکتے، اٹارنی جنرل نے ان کو یہ بتایا۔ تو یہ معاملہ ابھی ظاہر الیکشن کمیشن کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا تو سوو موٹو آ گیا۔ تو اب سوو موٹو میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بینچ کی تشکیل ہے، بیسیکلی اس کے اوپر آئینی اور قانونی ماہرین اور عدالتی امور پر نظر رکھنے والے جو صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ اس تشکیل کے اوپر بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ اپنی تشکیل میں ہی متنازع ہے، اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق، دو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور پھر جو جج صاحبان شامل کیے گئے ہیں ان میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زیادہ وہ ہیں جو ہم خیال ہیں، 5 یا 4، اور 4 وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ جج سمجھے جاتے ہیں۔ ایک جج صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ان کا ٹلٹ اگر تھوڑا سا آگے ادھر ادھر ہو گیا تو پھر، لیکن ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس طرف جا سکتے ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب کی لابی کی طرف۔ میں لابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقسیم آج کی نہیں ہے، یہ تقسیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس دائر کرنے، اس کے بعد ججز کا جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن والا معاملہ تھا، اس کے لیے بلائے جانے والے سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کے اندر ہونے والی جو تناؤ تھا، یہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب اپنی نامزدگیوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے جانے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس بغیر کنکلوژن کے، بغیر اناؤنسمنٹ کے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اعتراضات کرنے والے جو تھے وہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ اس بینچ میں نہیں، اور وہ دونوں سینئر موسٹ ہیں۔ پھر ان دونوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھے تھے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی کمی ہے اور سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے تاکہ وہ کمی پوری کی جائے۔ پھر معاملہ یہاں تک تھا کہ معاملہ پھنسا ہوا تھا، پھر بیچ بچاؤ کر کے نکال کر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس حکومت کے آنے کے بعد پھر کچھ جج صاحبان کا جو ایلیویشن کا معاملہ حل ہوا تھا۔ تو یہ تقسیم آج کی نہیں ہے، یہ تقسیم پہلے کی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بینچ اپنی تشکیل میں ہی متنازع ہے۔ جسٹس محترم مزار علی نقوی صاحب، ان کی آڈیو لیک مبینہ، اور مبینہ ہم تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم مبینہ ہی کہیں گے، لیکن جو میڈیا رپورٹ کر چکا کہ جو پرویز الہی کی اور مزار علی نقوی صاحب کی جو گفتگو ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک اجلاس بلایا تھا غیر رسمی۔ اس اجلاس میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا برادر جج صاحبان کا، اور لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مزار علی نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے پھر کہ وہ ریزائن کریں۔ پھر پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام ملک کی 6 بار کونسلز نے یہ اعلان کیا پرسوں کہ جی ان کے خلاف، مزار علی نقوی کے خلاف وہ ریفرنس لائیں گے، یا وہ ریزائن کریں یا ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ پھر مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر کے عہدے پر ہیں، ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مزار علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں یہ بائزڈ ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف، لہٰذا ان کو مسلم لیگ نون یا وفاقی حکومت کے وفاق کے معاملات جو ہوں ان سے دور رکھا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان صاحب کے دور میں دور رکھا گیا تھا۔ اس وقت پراپر ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی بینچ سے، چیف جسٹس سے اس وقت کے میرا خیال ہے جسٹس گلزار صاحب، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عمران خان اور وفاقی حکومت کے متعلقہ مقدمات میں کے لیے بننے والے بینچز کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ کہا گیا تھا، اور پھر ان کو نہیں حصہ بنایا گیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں جب وہ اس وقت یہ کیا گیا تھا
عمران خان کو ان پر اعتراض تھا یا جو بھی معاملہ تھا، تو اب ہمارے لیے یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ لیکن اس کا جواب جو آیا ہے نظر آ رہا ہے، یہ تناؤ ہے نا، یہ لڑائی ہے، جواب کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب جو آیا، چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا لیا، 9 رکنی بینچ، اور اس میں ان دونوں جج صاحبان کو جن پر اعتراض ہے، جن میں سے ایک کے خلاف ریفرنس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کو شامل کر لیا گیا بینچ میں۔ تو یہ بہت بڑی آگے چل کر ایک تناؤ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تناؤ کی وجہ بن سکتا ہے یہ معاملہ۔ آئینی طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انتخابات 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ یہ معاملات عدالت میں تو بعد میں گئے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ مثال نہیں بنانی چاہیے حکومت کو انتخابات ڈیلے کرنے کے، کل کو یہ گلے پڑ جائیں گے۔ لیکن بہرحال جو بینچ ہے، جو سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس کے اوپر جو بینچ کارروائی اپنا سماعت کرے گا، اس بینچ کے اوپر اب انگلیاں اٹھیں گی، کنڈکٹ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ اب چیزیں بہت زیادہ مزید کشیدگی اور بحران کی طرف جائیں گی۔ جو کٹا کھلا، پرسوں میں نے آپ کو جو بشرا بی بی کو اور عمران خان کو نوٹسز آئے تھے، اس پر ہم ویلاگز کر چکے ہوئے ہیں، لیکن جو کل ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کو نوٹسز نیب کی طرف سے آئے ہیں پیش ہونے کے، ان میں گھڑیاں اور ہیروں جواہرات کے نئے نئے ہار جو قطر اور دیگر ممالک سے پاکستان کو مل رہے ہوتے تھے، وہ تک محترمہ اڑا کر لے گئی ہیں۔ ان کا بھی حساب کتاب کوئی نہیں دیا ہوا، تو اس کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ وہ ریکارڈ کے ساتھ چیزیں لے کر پیش ہوں، آئیں۔ ان کو طلب کیا گیا، عمران خان صاحب کو اور ان کو، اور ان کی طلبی ہے 9 مارچ کی، عمران خان صاحب کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی۔ تو ان کو بلایا گیا ہے، نیا کٹا کھلا ہے، اور کئی کٹے کھلیں گے، اور عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ عمران خان صاحب کو گرم ہوائیں مل رہی ہیں، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں، انتخابات تو سب کے لیے ہیں، انتخابات تو ظاہر صوبے کے لیے ہیں، مگر نیب کے معاملات، عدالت کے اندر روبرو جا کر پیش ہونے کے معاملات، جواب دینا جرا کا، جب عمران خان صاحب سے جرا ہوگی تو عمران خان صاحب بول پڑتے ہیں کہ جی ہاں یہ میں نے کیا ہے۔ جیسے وہ تھا خواجہ آصف صاحب کا معاملہ تھا، شوکت خانم کے پیسے انویسٹ کرنے والا معاملہ، تو وہاں عمران خان اعتراف کر بیٹھے کہ جی ہاں میں نے کیا تھا یہ۔ تو جب سامنے بیٹھ کر جرا ہوگی عمران خان صاحب پر، تو پھر لگ پتہ جائے گا عمران خان صاحب کو کہ مقدمہ کیا ہوتا ہے، جرا کیا ہوتی ہے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر الزام لگانا کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔